ذرا تصور کریں، ایک ایسی قوم جس نے آپ پر بے شمار ظلم کیے، آپ کے عزیزوں کو تکلیف دی، آپ کو اپنے ہی وطن سے بے دخل کیا اور ہر ممکن طریقے سے آپ کے خلاف جنگ کی۔ اب آپ کو ان پر مکمل فتح حاصل ہو چکی ہے۔ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں یا چاہیں تو رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ یہ وہی لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عفو و درگزر کی عظیم مثال پیش کی۔ مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بے پناہ ظلم کیے، انہیں تکلیفیں دی گئی، ان کے اموال چھین لیے گئے اور بالآخر انہیں اپنا محبوب وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن مکہ کے مشرکین نے پھر بھی مسلمانوں کو سکون سے جینے نہ دیا۔ جب قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا اور مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کیا تو نبی کریم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کیا جائے اور ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا۔ جیسے جیسے لشکر آگے بڑھتا گیا، مکہ کے لوگ خوف زدہ ہوتے گئے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب ان کے خلاف بدلے کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ آقا کریم نے خفیہ طور پر مکہ کی طرف پیش قدمی کی تاکہ کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان کو لے کر آئیں تاکہ ان سے بات کی جا سکے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو حضور کے سامنے لائے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے توقف کیا اور کہا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو آج وہ ہماری مدد ضرور کرتا۔ تب حضور نے پوچھا، اور کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضور نے انہیں معاف کر دیا اور اعلان کیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ملے گی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ 20 رمضان 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو مکہ کے بیشتر لوگ اپنے گھروں میں پناہ لے چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن زیادہ تر بغیر کسی جنگ کے مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود 360 بتوں کو اپنے عصا سے گراتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر کے حضور نے وہاں نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ مکہ کے وہ لوگ جو سالوں تک مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، جنہوں نے بدر اور احد کی جنگوں میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، سب حضور کے سامنے کھڑے تھے، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حضور نے ان سے پوچھا، اے قریش، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ گھبرا کر بولے، آپ تو کریم اور رحم دل ہیں۔ تب حضور نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ تاریخی جملہ تھا جس نے نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا میں عفو و درگزر کی ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ حضور انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے درگزر کر کے دلوں کو جیت لیا۔ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اسلام عدل سکھاتا ہے، لیکن سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ جب طاقت ہو تو رحم کیا جائے۔ فتح مکہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج بھی ہمیں اپنے دلوں میں بغض اور نفرت رکھنے کی بجائے معافی کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کر دیں تو نہ صرف ہمارے دل ہلکے ہو جائیں گے بلکہ دنیا میں بھی سکون پیدا ہوگا۔ محبت اور معافی کے چراغ جلاؤ، کیونکہ اندھیرے کو روشنی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔